ہے کیا آگے آگے دیکھ ابھی ہوتا ہے کیا. علماء کرام اسٹیج پہ علماء کرام اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں اور قاضی شہر منور مفتی نمار کے زیر سائے کرم سب کے سب تشریف فرما ہے. آئیے تمام کا استقبال پھولوں سے کر لیا جائے، جن کے لیے خلیل بھائی، مسید بھائی، زین الدین بھائی اور ہمارے سیکریٹری ذاکر حسین نوری صاحب اور وسیم بھائی اور مولانا اسلم صاحب، آپ تمامی حضرات آئے اور علماء کرام کا اور حاجی شبیر صاحب کا استقبال کیا جائے. یہ استقبال کیا کریں گے؟ حاجی صاحب ہیں، ان کا استقبال کیا جائے. جلدی کیجیے تاکہ ہم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قاضی شہر منور، قاضی شہر منور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے مہمان شاعر کا بھی استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شاعر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شکریہ. سبحان اللہ. تمام اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی مساجدیں ہیں ان کے امام اور میں کہتا ہوں ہم سب کے سردار اس وقت قاضی شہر کی حیثیت سے مسند خطابت میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں اور ابھی کچھ دیر تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا حضرت کی نورانی اور حقانی خطاب کے لیے. اس سے قبل آپ کے دل عزیز خطیب کو میں دعوت دوں، ذرا آپ بیدار ہونے کی کوشش کریں. اور یہ میری بیداری آج کے لیے نہیں، جتنا بیدار کرنا تھا آپ کو جناب شعبان الہ وادی صاحب نے کر دیا ہے. یہ بیداری 3 روز بعد کے لیے، یعنی آج 11 کی شب ہے، 11 تاریخ ہے اردو کی، انگریزی. 14 کو جمعرات کی رات میں انشاءاللہ العظیم ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، جو آنکھیں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں، گناہوں میں ملوث رہتی ہے، تو اللہ نے ہمارے مقدر کو اتنا چمکایا کہ 2 شعلہ نور کا ایک ساتھ میں جلوہ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے. سبحان اللہ. جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. محفل نانا کی ہوگی ان کے اور زبان نواز. فیض کا عالم یہ ہوگا کہ مدینے سے خوشبودار ہوا چل کے مناور کی زمین تک آئے گی، اور اس کے لیے بیدار ہونا اور اپنی نیند کو بچا کر رکھنا بے حد ضروری ہے. ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ امام حسین زندہ باد، یقیناً زندہ باد ہے اور ہر حسینی کے دل میں آباد ہے. اس لیے آنے والی جو محفل ہے اس محفل کے آنے سے قبل میں آپ کو ذرا ادب بتا دوں کہ اس محفل میں کس طریقے سے ہم کو بیٹھنا ہے، کس طریقے سے کھڑا ہونا. معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ذات آتی ہے تو انسان اس طریقے سے چھوٹتا ہے کہ ان کے ادب کا بھی خیال نہیں رکھتے، احترام کا خیال نہیں ہوتا، بے ادبی ہو جاتی ہے. اس لیے وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سے ولایت بنتا ہے. شاعر کہتا تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، اور اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی،
اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، سجدے میں رہے یا وہ مر جائے حرم میں، سجدے میں رہے یا وہ مر جائے حرم میں، سعادات کے غداروں کو جنت نہیں ملتی۔ مچل کر بولنا، سعادات کے غداروں کو دیکھا یزیدیوں نے جو تیور حسین کا، ہم عاشق ہیں اس دن تیور لے کر بیٹھیں گے، جب یزیدی کی نظر پڑے گی یزیدیوں کی، ان کی سوچ ان کے خیالات جو رکھتے ہیں دلوں کے اندر، ان کا خیال لے کر جو ہمیں ورغلاتے ہیں کہ تم فضول خرچی کرتے ہو، یہ تیور دیکھ کر کے ہی ان کا دل تھرتھرا جائے۔ جب دیکھا یزیدیوں نے جو تیور حسین کا، سینے میں ان کے بیٹھ گیا در حسین کا، سینے میں ان کے بیٹھ گیا در حسین کا، دہشت سے سر جھکانے لگا لشکر یزید کا، دہشت سے سر جھکانے لگا لشکر یزید کا، نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا، نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا، فیضان بٹ رہا ہے برابر حسین کا، فیضان بٹ رہا ہے برابر حسین کا، صدقہ لٹایا جا رہا ہے گھر گھر حسین کا، صدقہ لٹایا جا رہا ہے گھر گھر حسین کا، میں تو حسینی ہوں میری حسرت تو دیکھیے، میں تو حسینی ہوں میری حسرت تو دیکھیے، جنت میں جاؤں گا بن کے نوکر، جنت میں جاؤں گا بن کے نوکر حسین کا۔ اور جس کی محفل منعقد کی ہے، یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی کو کس طریقے سے نبھا رہے، شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے کہ ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے اٹھا رہے ہیں مدینے والے، میری حقیقت میری کہانی بس اتنی ہے میری زندگانی، میری حقیقت میری کہانی بس اتنی ہے میری زندگانی، خدا نے پیدا کیا مجھ کو اور کھلا رہے ہیں، خدا نے پیدا کیا مجھ کو اور کھلا رہے ہیں مدینے والے، اور جو نیک بندے ہیں ان کو اپنی جانب بلا رہا ہے خدا کی رحمت، جو نیک بندے ہیں ان کو اپنی جانب بلا رہی ہے خدا کی رحمت، گناہ گاروں کو اپنی جانب بلا رہے ہیں مدینے والے، گناہ گاروں کو اپنی جانب بلا رہے ہیں مدینے والے۔ اب آئیے بلا تاخیر و تمہید کے قاضی شہر فاتح قدسی و مناور و بروانی حضور حضرت علامہ مفتی محمد شمشاد احمد صدیقی مصباحی اشرفی مدد اللہ نورانی کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ حضور اپنے نورانی حقانی خطاب سے ہم سامعین کے قلب کو منور و مجلہ و مصفہ فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال بالکل عاشقوں کی طرح، نبی کے غلاموں کی طرح بلند آواز سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ آپ میری آواز سے آواز ملا کر نعرہ لگائیں تاکہ کفر کے دل کے اندر زلزلہ پیدا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قاضی شہر، مفتی نیمار، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ نبی النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ وسلم بحق لا الہ الا اللہ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف شعر منسوب ہے، لیکن یہاں اگر آپ غور کیجئے تو جشن عید میلاد النبی کی تقریب منانے والے، محفل رچانے والے ابراہیم خلیل اللہ کے غلام جناب خلیل کھتری کوہ نور کلا تھا۔ تو نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کسی نمبردار کے رضا کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی جاگیردار کے رضا کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی چوکیدار کے رضا کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی تھانے دار کے رضا کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی تحصیلدار کے رضا کی ضرورت نہیں، ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہمیں تو مدینے کے تاجدار کے رضا کی ضرورت ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ آج ہم در بدر کی ٹھوکر جو کھا رہے ہیں، در حقیقت ہم نے رسول پاک کی رضا کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کی رضا کا کام چھوڑ دیا، اور ہم نے مدینے کے تاجدار کی رضا کے بجائے ہم نے نمبردار کی رضا چاہنے لگے، جاگیردار کی رضا چاہنے لگے۔ اس لیے آج ہم رسوائے زمانہ ہو رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے صدیق عمر عثمان و علی، معزز تھے سلمان سہیل اور عبد الرحمن بن عوف، یہ معزز تھے، اور اسی طریقے سے سعد سعید اور طلحہ معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کے لائے ہوئے دستور کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے روزہ چھوڑ دیا، ہم نے زکوٰۃ چھوڑ دی، ہم نے حج چھوڑ دیا، ہم نے ماں باپ کی خدمت چھوڑ دی، ہم نے اپنے سے بڑوں کی عزت چھوڑ دی، اور ہم نے اپنے سے چھوٹوں پر دست شفقت رکھنا چھوڑ دیا، ہم نے علماء کرام کی تعظیم کرنی چھوڑ دی، اور ہم نے مہمانان رسول کی ناقدری کرنی شروع کر دی۔ اس لیے غربت، نکبت اور ذلت و رسوائی ہم مسلمانوں کا آج مقدر بن چکی ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں یاد رکھو، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ آئین قرآن ہو کر، اور گر درس قرآن کو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، گر درس قرآن کو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ
دکھایا ہوتا، آج جو دن گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم جلوس مصطفیٰ نکال نہیں سکتے ہیں، آج ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل منعقد نہیں کر سکتے ہیں، آج ہم ذکر خدا کی محفل منعقد نہیں کر سکتے ہیں، آج ہماری آزادی کے اوپر پہرا لگایا جا رہا ہے، آج ہماری محفل میلاد پر پہرا لگایا جا رہا ہے، آج مسجد مدرسے کو پابند کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کی پابندی چھوڑ دی ہے، روزے کی پابندی چھوڑ دی ہے، زکوٰۃ کی پابندی چھوڑ دی ہے، حج کی پابندی چھوڑ دی ہے۔ جس روز ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے دنیا ہماری پابند ہو جائے گی، ہم عمرہ ہمارے پابند ہو جائیں گے، اور عمرہ اور حکام ہمارے پابند ہو جائیں گے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ضرورت ہے اس وقت ہمیں ایک ہونے کی، ہمیں نیک ہونے کی، ہم مل جل کر کے زندگی گزاریں۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں۔ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی کسی داستانوں میں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی کسی داستانوں میں۔ اس لیے نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغے خلیلی بھیج دے بادے بہار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بھی اقتدار اپنی۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پڑھیں صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بانی محفل میزبان محترم جناب خلیل بھائی کھتری کوہ نور کلات کی فرمائش تھی، ان کا حکم تھا، اور یہ علماء ائمہ کی حاضری تھی، میں بھی آپ کے حکم کے تحت حاضر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام علماء اور حفاظ اور ائمہ کرام اور شورائے اسلام کو ہم سب پر دیر تک قائم اور دائم رکھے، ان کی عمروں میں، ان کی آوازوں میں، ان کے کلاموں میں، ان کی تقریروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، آپ کی حاضری میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کی عمروں کو اللہ دراز فرمائے، آپ کی غریبی کو اللہ دور فرمائے، آپ کو قرضوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آئیے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھ کر درود پاک، پڑھ کر درود پاک مقدر سجا لیا، بے شک پڑھ کر درود پاک۔ حقیقت میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں اپنی قسمت کو بناتے ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں اپنی بلا کو بھگاتے ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں ہم قرض سے نجات پاتے ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں اپنی بیماری سے شفا پاتے ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں نافرمانوں کو فرما بردار بناتے ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں ہماری نافرمان اولاد فرما بردار ہو جایا کرتی ہے، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں ہماری نافرمان بیوی فرما بردار ہو جاتی ہے، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو نافرمان شوہر بیوی کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا ملے، اللہ کا قرب ملے، اللہ کی نزدیکی ملے، اللہ کی معرفت ملے، تو تم درود پاک پڑھا کرو۔ پڑھ کر درود پاک مقدر سجا لیا، خلد بری میں جانے کا راستہ بنا لیا، سبحان اللہ، جنت میں جانے کا راستہ درود پاک، بے شک حدیث پاک ہے۔ میں بغیر حدیث پاک کے کوئی گفتگو کرتا نہیں، الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر، اور ہر عالم دین قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں۔ ابھی کہہ رہے تھے نا شاعر اسلام، یا خدا یہ محبت سلامت رہے، ہے نا، یا خدا یہ محبت مفتی صاحب، ہے نا، یا خدا یہ محبت سلامت رہے، جشن سرور منانا بڑی بات ہے نا، شاید ہے نا، میں سن رہا تھا ہے نا، تو مجھے ذہن میں آیا شاید کبھی یہ کہیں پر ایڈ کر لیا، میں نے کہا یا خدا یہ دولت سلامت رہے، یا خدا یہ دولت سلامت رہے، کہ ڈالر اصولنا بڑی بات، کہ ڈالر اصولنا بڑی بات ہے نا۔ یہ شعبان
الہ آبادی ہی کا فن ہے کہ ماشاءاللہ آپ جیسوں کے جیبوں سے یہ نکال لیتے ہیں جو آپ کی یا تو خالد انور آ جائے یا پھر آپ کے جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا نوشاد آ جائے. اس لیے میں نے کہا یہ ذہن میں ایک شعر بنا اور تھوڑا بہت میں بھی شعر و شاعری جو ہے تک بندی کر ہی لیا کرتا ہوں. غیب سے مغفرت کا پیام آ گیا ناچیز کا شاعر صاحب ہے نا. میں نے کہا ایک شعر یہ بھی لکھتے جائیے گا جوڑ لیجیے. یا خدا یہ دولت سلامت رہے, یا خدا یہ دولت سلامت رہے کہ ڈالر اصولنا بڑی بات ہے نا. غیب سے مغفرت کا پیام آ گیا. غیب سے کہاں سے؟ آپ نے درود پڑھا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. مسلم شریف کی صحیح حدیث مبارکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دیوانوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہیں ملے, اللہ کی برکت تمہیں ملے, اللہ کی مغفرت تمہیں ملے, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے, اگر تم چاہتے ہو کہ تم قرض سے نجات پا جاؤ, اگر تم چاہتے ہو کہ بیماری سے شفا پا جاؤ, تو یاد رکھو تم مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیا کرو, اللہ تمہیں قرضوں سے نجات دے دے گا. تمہیں مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیا کرو, اللہ تمہیں بیماریوں سے شفا دے دے گا. نہ بیمار ہو زمانے کے اندر جتنے بھی بیمار ہیں, لا علاج بیماریوں میں جتنے بھی مبتلا ہیں, یاد رکھیے وہ درود پاک پڑھتے رہیں گے اور حضرت شیخ ابو بوسیری کی طرح سے وہ شفا پاتے رہیں گے. اس لیے غیب سے مغفرت کا پیام آ گیا. غیب سے مغفرت کا پیام آ گیا جب لبوں پر درود اور سلام آ گیا. جب لبوں پر درود اور سلام آ گیا. ہمارے لب پر درود اور سلام آتے ہیں اور ادھر سے مغفرت کا پیام آتا ہے. اور قدسیوں نے, قدسی کہتے ہیں فرشتے کو, قدسیوں نے میرے لب کے بوسے لیے. کس نے؟ تمہارے لب کو تمہارا باپ بوسا دے یا نہ دے, تمہارا دادا بوسا دے یا نہ دے, تمہارا بھائی تمہارے لب کو چومے یا نہیں چومے, لیکن خدا کی قسم تم درود پڑھو گے رب کے فرشتے تمہارے لب کو چومیں گے. وہی میں نے یہ شعر میں کہا ہے قدسیوں نے میرے لب کے بوسے لیے, قدسیوں نے میرے لب کے بوسے لیے جب زباں پر شہیدی کا نام آ گیا. جب زباں پر شہیدی کا نام آ گیا, جب زباں پر شہیدی کا نام آ گیا. اور پھر ایک شعر کہتے ہیں نام محمد مت چومو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سمع اسمی فی الاذان, جس نے آذان میں میرا نام سنا, وَوَضَعَ إِبْهَامَيْهِ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ, اور آذان سن کر اور اس نے میرے نام پر اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوما. وَوَضَعَ إِبْهَامَيْهِ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ, اپنے دونوں انگوٹھوں کو اس نے اپنی آنکھوں پر رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی او وجبت لہو شفاعتی, اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی, اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو جو کہتے ہیں انگوٹھا نہیں چومنا, اللہ نے اپنا نام ایسا رکھا کہ جب تم اللہ بولو گے تو ملے ہوئے ہونٹ الگ ہو جائیں گے, زمین الگ آسمان الگ, اس کو ملا نہیں سکتے. اب جیسے بولو منہ بند کرو تھوڑی دیر کے لیے, سیکھنے کی بات ہے, اور آپ تو 30 سال سے سیکھ رہے ہو اور سیکھتے ہی رہتے ہو. مختصر سی انشاءاللہ گفتگو کروں گا, صحیح ہے نا. تو اب کیا کیجئے, منہ کو بند کیجئے. بند کیا, اب پھر لیجئے اللہ, بولیے اللہ. بند منہ کھل گیا, نیچے کا ہونٹ نیچے, اوپر کا ہونٹ اوپر ہو گیا. سوچئے
अल्लाह मिला नहीं ना, क्या मतलब? यानी ए बंदे तुम अल्लाह तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हो, तुम रब तक बगैर वसीला के नहीं पहुंच सकते हो। और वसीला कौन है? तो सबसे बड़े वसीला मेरे महबूब हैं। और अल्लाह ने अपने महबूब का नाम कितना प्यारा रखा, मोहम्मद। बंद कीजिए होठ, है ना? और उसके बाद नाम लीजिए मोहम्मद। और अच्छा खोल दीजिए, खोलिए होठ, मुंह को खोलिए, दूर कीजिए, आ कीजिए, अब फिर लीजिए मोहम्मद। दोनों मुंह आपके जो है ना होठ जुदा, लेकिन जैसे ही आप बंद रखिए या खुला रखिए अपने मुंह को, लेकिन आपका होठ एक दूसरे को एक बार नहीं 2 बार बोसा लेगा। अब उसी को मैंने शेर में कहा है, दोनों होठों ने 2 बार बोसे लिए। मुफ्ती साहब, उलमाए किराम, दोनों होठों ने 2 बार बोसे। ये सवाल है पहले शेर में, शायर पहले शेर में सवाल रखता है और जवाब दूसरे शेर में देता है। ये शेर का तरीका है। अब देखिए, दोनों होठों ने 2 बार बोसे लिए जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया। जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आप अंगूठे चूमो या न चूमो, चूमोगे तो रसूलुल्लाह की शफाअत मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब का ऐसा प्यारा नाम ही रखा है कि याद रखिए, आप अंगूठे को बांध दें, अंगूठे में आप जंजीर पहना दें, लेकिन होंठ पर तो आप पहरा नहीं बैठा सकते हैं। कलमा तो मजबूरन भी पढ़ने वाले पढ़ते ही हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह याद रखिए, अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह न मिले। ये अल्लाह वाले हैं, नबी अल्लाह वाले हैं, सिद्दीक अल्लाह वाले हैं, उमर अल्लाह वाले हैं, उस्मान अल्लाह वाले हैं, अली अल्लाह वाले हैं, बिलाल अल्लाह वाले हैं, सलमान अल्लाह वाले हैं, सुहैब अल्लाह वाले हैं, और इमाम हसन अल्लाह वाले हैं, इमाम हुसैन अल्लाह वाले हैं, इमाम आजम अल्लाह वाले हैं, गौसे आजम अल्लाह वाले हैं, ख्वाजा आजम अल्लाह वाले हैं, मखदूम आजम अल्लाह वाले हैं, इमाम और मुजद्दिद आजम ये अल्लाह वाले हैं। और ये अल्लाह वाले हैं जो हमें अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़कर दुरूद पाक, बात यही थी ना, पढ़कर दुरूद पाक मुकद्दर सजा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात किया, काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात किया। कहा जाता है फलां काफिर ने कलमा पढ़ लिया, फलां मुशरिक ने कलमा पढ़ लिया, फलां यहूदी ने कलमा पढ़ लिया, फलां ईसाई ने कलमा पढ़ लिया। तो सुनो, काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने तो कंकरों से भी कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आका ने तो कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। अबू जहल की बंद मुट्ठी, अबू जहल आया और कहा, बहुत मशहूर वाक़िया, बंद मुट्ठी, कहा बता इसमें क्या है। पता ये चला कि जो सबसे बड़ा गुस्ताखे रसूल, उसका भी अकीदा कि हुजूर गैब जानते हैं। ये गैब के ताल्लुक से सवाल है। बंद मुट्ठी और कहा बता ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, क्या है हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए इख्तियार, पावर,
हुजूर का इल्म गैब देखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ये कह देते, ए चचा अबू जहल, तेरी बंद मुट्ठी में कंकरियां हैं, तेरी बंद मुट्ठी में कंकर हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि हुजूर जानते थे ये दरीदा दहन है, ये गुस्ताख है, ये मोहफट है। मैं अगर डायरेक्ट जवाब दे दूंगा कि ए अबू जहल तेरी बंद मुट्ठी में कंकर है, तो कहेगा हमने जब उठाया होगा तो तेरी निगाह दूर से पड़ गई होगी। ये अरब तो रेगिस्तानी इलाका है, तूने देख लिया होगा कि ये कंकर उठाया है। लेकिन ए मुसलमानों, मेरे और आपके रसूल का इख्तियार देखो, पावर देखो। हुजूर जान रहे हैं और अकीदा अबू जहल भी है कि जो नबी होता है वो गैब जानता है, जो नबी होता है वो भविष्य जानता है, जो नबी होता है वो वर्तमान जानता है, जो नबी होता है वो पास्ट जानता है, भूतकाल और भविष्यकाल, वर्तमान काल सब नबी जानता है। माजी नबी के सामने, हाल नबी के सामने, मुस्तकबिल नबी के सामने, जो हो चुका उसका भी इल्म नबी को है, जो हो रहा है उसका भी इल्म नबी को है, और जो होने वाला है उसका भी इल्म नबी को है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू जहल, मैं कहूं कि तेरी बंद मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी की चीज बता दे, बंद मुट्ठी की चीज बता दे कि मैं कौन हूं। कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसने दिल में सोचा इसमें जान है नहीं, ये कोई कीड़ा है नहीं, ये कोई मकोड़ा है नहीं, ये कोई जानदार है नहीं, इसमें रूह कहां से आएगी, ये तो पत्थर है और पत्थर के रेजे हैं, इसमें जान कहां से आएगी। लेकिन उसे मालूम नहीं ये वो अजमत वाला रसूल है कि इशारा कर दे तो डूबा सूरज पलट आए। ये वो अजमत वाला रसूल है, इशारा कर दे तो चांद अपने छाती को चाक कर ले। ये वो अजमत वाला रसूल है कि हरनी को छोड़ दे और कह दे कि हरनी वापस आ जाना, तो हरनी वापस आ जाए। वो अजमत वाला रसूल है कि जिस उस्तुने हन्नाना से आप टेका लगा ले और जब मिंबर बन जाए और मिंबर पे आप चले जाए तो उस्तुने हन्नाना एक बच्चे की तरह से फूट फूट कर रोने लगे। सूखा तना, सूखा दरख्त, और बताओ वो भी खजूर का तना, सूखा दरख्त, और बरसों से मस्जिद नबवी में गड़ा हुआ, और हुजूर टेका लेकर खुतबा देते रहे। लेकिन जब मिंबर बनाकर पेश किया गया तो आपने मिंबर को अपना लिया, तो वो उस्तुने हन्नाना, वो सूखा दरख्त, वो सूखा झाड़ फूट फूट कर रोने लगा। सहाबा बोल रहे हैं, सहाबा का बयान है, बुखारी उठाकर देखिए, मुस्लिम उठाकर देखिए, सिहाए सित्ता उठाकर देखिए, अहादीस नबविया उठाकर देखिए कि सहाबा कहते हैं कि हमने ऐसी आवाजें सुनी कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास सिसक सिसक करके रोता है, ऐसे ही वो तना सिसक सिसक कर रोने लगा, तड़पने लगा, बिलखने लगा, सिसकने लगा। तो रसूल पाक ने जब सुना तो फरमाया, हे उस्तुने हन्नाना, चुप हो जा, बोल तेरी क्या मर्जी है, मैं तुझे जिंदगी दुनिया में दे दूं या तेरे मकाम को उठाकर जन्नत में रख दो। जैसे ही रसूल पाक ने उस उस्तुने हन्नाना के ऊपर हाथ रखा है, हाँ, वो रसूल जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। बताइए उस तबस्सुम आदत पे लाखों सलाम। मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूँ, ए मुसलमानों, रसूल का मकाम तो देखो। अब अबू जहल कह रहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बता दीजिए। ए प्यारे मुसलमानों, नबी का मीलाद मनाने वालों, सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू जहल तो अपने हाथ को अपने कान के करीब कर ले। जैसे ही उसने अपने हाथ को कान के करीब किया तो तमाम कंकरियां नबी नबी रोज रही हैं। उस पर मैंने एक शेर कहा है, दस्ते बू जहल में कंकर ये बोल पड़ा, कलमा पढ़ाने हुजूर।
कलमा पढ़ाने हुजूर आ रहे हैं, कुफ्र से बचाने हुजूर आ रहे हैं, गमों से बचाने हुजूर आ रहे हैं, गमों से बचाने हुजूर आ रहे हैं। ए मुसलमानों, दर हकीकत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो देखो, उनका मर्तबा तो देखो। इसीलिए मैंने ये शेर कहा है, शेर पढ़ा है कि सुनो, काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने तो कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। वो खुश नसीब हैं जो कलमा पढ़ते हैं, खुश नसीब हैं जो दुरूद पढ़ते हैं, खुश नसीब हैं जो सलाम पढ़ते हैं। वो बदनसीब हैं जो सलाम पढ़ने पर एतराज करते हैं, वो बदनसीब हैं जो दुरूद पढ़ने पर सवाल कायम करते हैं, वो बदनसीब हैं जो मीलाद मुस्तफ़ा पर एतराज करते हैं। मैंने जिस आये मुबारका को तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया, पूरी ये आये मुबारका और कुरान पाक सूरह आले इमरान की ये आयतें मीलाद मुस्तफ़ा का ऐलान कर रही हैं, अज़मत मुस्तफ़ा का खुतबा पढ़ रही हैं। ज़रा गौर कीजिए, हज़रत आदम अभी दुनिया में आए नहीं, हज़रत नूह अभी दुनिया में आए नहीं, हज़रत मूसा दुनिया में आए नहीं, हज़रत ईसा दुनिया में आए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी दुनिया बनाई, बहुत सारी दुनिया। अब सोचिए, आलम शहादत जो हम और आप हैं, आलम बरज़ख मरने के बाद जो जाते हैं, और आलम गैब जो यहाँ से पहले की दुनिया है, आलम अरवाह जो रूहों की बस्ती है। अब सोचिए, आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अरवाह अंबिया को इकट्ठा फरमाया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। बस इसी आयत पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, याद करो, अल्लाह याद दिला रहा है, याद दिला रहा है। वइज़ अख़ज़ना, और याद करो जब हमने पैगंबरों से उनका अहद लिया। जबकि ये आला हजरत का तर्जमा है, ये ऐरे गैरे नत्थु खैरे का तर्जुमा नहीं है। सोचिए, उनका लफ्ज बज़ाहिर नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि जिससे उनका का माना निकले, लेकिन वइज़ अख़ज़ना मीसाक़न नबिय्यीन, और याद करो जब हमने पैगंबरों से अहद लिया। लफ्जी तर्जमा यही। तो अब सवाल हुआ कि अल्लाह ने अहद लिया, और अहद किसी चीज़ पर होता है, अहदो पैमान किसी चीज़ पर होता है। तो अल्लाह ने अहद किसका लिया, किससे लिया? नबियों से लिया, नबियों के इमाम का अहद लिया। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़न नबिय्यीन, तमाम नबियों की महफिल अल्लाह ने रूहों की दुनिया में मुनक़िद की, तमाम नबियों को बुलाया, ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं। जब खुद अल्लाह ने अपनी रबूबियत की कॉन्फ्रेंस की, रबूबियत का जलसा किया, तो वहाँ सबको बुलाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान होंगे सबको बुलाया। लेकिन याद रखिए, जब रसालत की महफिल लगी, जब महफिल मिलाद मुनक़िद हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ नबियों को बुलाया। अब नबी को बुलाया, अहद लिया, वादा लिया। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि मैं तुमको जो किताब और हिकमत दूं, जो किताब और हिकमत मैं तुमको दूं, यानी नबूवत और रसालत और तौरेत, इंजील, ज़बूर, सहीफा जब मैं तुम्हें दूं, और फिर उसके बाद मेरा रसूल आ जाए, सुम्मा जाकुम आमद, यही नारा लगाते हैं ना, सरकार की आमद मरहबा बोलते ना, मक्की की आमद मरहबा बोलते, मदनी की आमद मरहबा बोलते। क्यों? मक्का में पैदा हुए इसलिए वो मक्की है। मक्की के आज जो मक्का में रह रहे हैं वो मक्की नहीं है क्या? सोचिए, जो मदीना में आज रह रहे हैं वो मदनी है कि नहीं? लेकिन मक्की और मदनी से असल मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो
اب سوچئے ثم جاءکم رسول، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سنو اے پیغمبرو، اے آدم سن لے، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اعلان کیا اے آدم سن، اے ادریس سن، اے شیس سن، اے نوح سن، اے ابراہیم سن، اے اسماعیل سن، اے اسحاق سن، اے یعقوب سن، اے یوسف سن، اے داؤد سن، اے سلیمان سن، اے ایوب سن، اے زکریا سن، اے موسیٰ سن، اے عیسیٰ سن۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول ہیں، اور اللہ نے انہیں خطاب فرمایا سنو اے پیغمبروں کی جماعت، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اور تمہیں نبی بناؤں، خلاصہ یہ تمہیں رسول بناؤں، اور میں تمہیں توریت دوں، زبور دوں، انجیل دوں، صحیفہ دوں، اور دنیا میں تمہاری عظمتوں کا اعلان ہو، کوئی تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ ہو آدم و صفی اللہ، اور کوئی کلمہ پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ ہو نوح و نجی اللہ، اور کوئی کلمہ پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ ہو ابراہیم و خلیل اللہ، اور کوئی کلمہ پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ ہو موسیٰ کلیم اللہ، اور کوئی کلمہ پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ ہو عیسیٰ روح اللہ، اتنے میں سنو میرا محبوب محمد الرسول اللہ آ جائے، میرا رسول محمد آ جائے، میرا مکی رسول آ جائے، میرا مدنی رسول آ جائے، میرا حجازی رسول آ جائے، میں آمنہ کا لال آ جائے، عبداللہ کا لال آ جائے، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اے آدم کیا اپنی عزت کو دیکھو گے یا اپنی عزت کو میرے محبوب کی عزت پر قربان کر دو گے؟ اے نوح کیا تم اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھو گے یا میرے رسول کے مقام اور مرتبے پر اپنے مقام اور مرتبے کو قربان کر دو گے؟ تو سنو رب نے فرمایا سننا، اور یاد رکھیے یہ سمہ کا لفظ یہ علماء ہے جانتے ہیں پھر کے معنی میں ہے نا، یہ سمہ تاخیر کے لیے آتا ہے، یعنی ایک دم سے سبھی نبی نہیں آئیں گے، کوئی 1000 برس، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 500 سال رہیں گے اور اس کے بعد جائیں گے، کوئی 1000 برس، کوئی 800 برس، کوئی 600 برس، کوئی 900 برس، تو اس طریقے سے انبیاء اور رسول ایک کے بعد دیگرے آئیں گے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول سب آئیں گے، اور کہا اللہ نے ارشاد فرمایا ثم جاءکم، پھر آ جائے، تشریف لائے، کون آئے، کون تشریف لائے، کس کے پاس؟ تو اللہ نے فرمایا ثم جاءکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول نشانی، دنیا میں بہت رسول بنیں گے، بہت ڈھونگی اور ڈپلیکیٹ ڈالڈا ناسپاتی رسول بنیں گے اور نبوت کا اعلان کریں گے، لیکن اس رسول کی عظمت کو تم کیسے پہچانو گے؟ تو اللہ نے نشانی بتا دی، ثم جاءکم رسول تو مصدق لما معکم، اے آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام پیغمبروں سن لو، 1,23,999 انبیاء اور رسول سے اللہ خطاب فرما رہا ہے سنو میں نشانی بتا رہا ہوں، اتنی لمبی چوڑی دنیا میں بہت سے پاگل آئیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، کوئی انڈیا میں پیدا ہوگا تو کہے گا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور درود پڑھوائے گا، معاذ اللہ تو کہے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا نبینا اشرف علی، کوئی اپنے مولوی اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھائے گا، درود بھی پڑھائے گا۔ دیکھو ان کی کتاب الافادات الجومیہ، کتاب میں ان کے لکھے ہوئے کلمے، کوئی غلام مرزا غلام احمد قادیانی آئے گا اور وہ اپنے آپ کو مسیح موعود کا اعلان کرے گا۔ اے مسلمانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا غور سے سنو، اللہ نے ارشاد فرمایا اے 1,24,999 انبیاء اور رسول، جب میں تم کو نبوت دوں، جب میں تم کو رسالت دوں،
जब मैं तुमको पैगंबरी दूं, जब मैं तुमको तौरात दूं, जब मैं तुमको इंजील दूं, जब मैं तुमको ज़बूर दूं, जब मैं तुमको कोई सहीफा दूं और तुम्हारी अज़मतों का शोहरा हो। ए आदम, तेरी औलाद तेरी आदमियत का माला जप रही हो। ए नूह, तेरी औलाद तेरी उम्मत तेरी शुजाअत का कलमा पढ़ रही हो। और इब्राहिम, तेरी उम्मत तेरी खुल्लत का इकरार कर रही हो। ऐसे आलम में जब मेरा रसूल आ जाए, सुम्मा जाअकुम, फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास रसूलुन, वो रसूल अज़मत वाला रसूल नगरा, कोई भी रसूल हो सकता है, लेकिन यहाँ तो रसूलों के रसूल मुराद हैं, पैगंबरों के इमाम मुराद हैं, खातमुन नबिय्यीन मुराद हैं, सिराज मुनीर मुराद हैं, शाहिद और मुबश्शिर नबी मुराद हैं। रसूलुल, उस रसूल की पहचान बता दे रहा हूँ। मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, वो तस्दीक करे, हाँ, के तस्दीक करे जो तुम्हारे साथ है, यानी तुम्हारी किताब की जो तस्दीक करे। सोचिए, तुम्हारी तौरात की जो तस्दीक करे, जो कह दे इंजील अल्लाह की किताब, जो कह दे कि ज़बूर अल्लाह की किताब, तो उसे तुम मान लेना ये अल्लाह का महबूब है। और मैंने उन्हीं की मीलाद इस महफिल में पढ़ा है। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतनसुरुन्न बिही। अल्लाहु अकबर। लाम ताकीद नून सकीला, लतुमिनुन्न व लतनसुरुन्न, और इसमें भी लाम ताकीद और फिर नून सकीला, जिसके माने सिर्फ ईमान लाना नहीं बल्कि ताकीदी माना। तुम जरूर जरूर इस रसूल पर ईमान लाना, तुम जरूर जरूर उस पर ईमान लाना। अब बोलिए, हमसे और आपसे कहा जाए ईमान लाओ, है ना, तो हम ईमान लाए। आज दुनिया से कहा जा रहा है उस रसूल पर ईमान लाओ, लेकिन अल्लाह ने आदम से कहा, जो नबी, बोलिए, नूह से कहा, जो नबी इब्राहिम से कहा, जो नबी मूसा से कहा, जो नबी ईसा से कहा, जो नबी, बताइए, सारे पैगंबरों से अल्लाह ने कहा जो ईमान में अव्वल हैं, मुकद्दम हैं। अल्लाह ने उनसे फरमाया, तुम मेरे बंदों से कलमा पढ़ाना, लेकिन जब मेरा रसूल आ जाए तो तुम खुद मेरे महबूब का कलमा पढ़ो। लतुमिनुन्न बिही, जरूर जरूर तुम उन पर ईमान लाना। और ईमान ही नहीं, हाँ, आज हमसे कहा जाता है दीन इस्लाम की मदद कीजिए, मिलाद महफिल में हिस्सा लीजिए, तो हम और आप दाया बाया करते हैं। मस्जिद की तामीर में लीजिए, मदरसे में लीजिए, दारुल में लीजिए, तो हम दाया बाया करते हैं। लेकिन देखो, अल्लाह ने पैगंबरों से इरशाद फरमाया, लतुमिनुन्न बिही व लतनसुरुन्न। ए अंबिया की जमातो सुनो, हर एक नबी मेरे महबूब का कलमा पढ़ना, लतुमिनुन्न, उन पर ईमान लाना, वलतनसुरुन्न, और जरूर जरूर तुम उनकी मदद करना, उनकी नुसरत करना। यानी तुम नबी होकर मेरे महबूब के फौजी बन जाना। मदद का मतलब ये हुआ सिपाही बन जाना। सोचिए, यानी मेरे महबूब के तुम सिपाही बन जाना, उम्मती बन जाना। वलतनसुरुन्न क़ाल अअक़ररतुम, ये अल्लाह ने ऐलान करने के बाद फरमाया, सब तुम लोग चुप हो। महफिल लगी थी रूहों की दुनिया में, आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम सभी तशरीफ फरमा थे। तो अल्लाह ने फरमाया, क़ाल अअक़ररतुम, इरशाद फरमाया, क्यों तुम सब ने इकरार किया, व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और तुमने मेरा भारी जिम्मा ले लिया। ये भारी जिम्मेदारी है, बहुत अहम जिम्मेदारी है। नबी हो, आप सोचिए, आप सदर हो और कहा जाए दूसरे सदर की आप कदर कीजिए, तो आदमी कहेगा मैं सदर हूँ। हाँ, होता है कि नहीं? मैं सेक्रेटरी हूँ, दूसरे सेक्रेटरी को क्यों ऑफर करो?
میں حافظ ہوں دوسرے حافظ کو کیوں عزت دو؟ میں مفتی ہوں دوسرے کو کیوں دوسرے مفتی کو کوئی میں عزت دو؟ میں عالم ہوں دوسرے عالم کو کیوں عزت دو؟ میں خود امیر ہوں دوسرے امیر کو کیوں عزت دو؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آدمی میں آتی ہے انا آتی ہے، میں خود باپ ہوں، میں باپ ہو کر دوسرے کو کیوں رسپانس دو، عزت دو؟ سوچئے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا سنو، تم نے اقرار کیا اور میرا یہ بھاری ذمہ لے لیا، بہت اہم ذمہ داری ہے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ اور اے عیسیٰ، یہ میلاد مصطفیٰ ہے، آمد مصطفیٰ کی بات ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، جشن میلاد مصطفیٰ ہے۔ آدم ذمہ لے لیا، قالوا اقررنا، سب نے ایک زبان ہو کر، سارے پیغمبروں نے ایک جٹ ہو کر اعلان کیا، اقررنا، ہاں اے خدا، ہم ضرور ایمان بھی لائیں گے اور ضرور ان کا امتی بن کر دین اسلام کی خدمت بھی کریں گے، اور پھر اے خدا ہے نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کیا درود پاک پڑھیے۔ دیکھیے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ آئیے بس مختصر سی بات ہے، آپ تمام حضرات بیٹھیے۔ دیکھیے نعت پاک کا سننا یہ عبادت ہے، اور خود سننا رسول پاک کی سنت ہے، نعت پاک۔ لیکن معاف کیجئے گا، میں خود نعت نبی لکھتا ہوں، صحیح ہے نا، لیکن آج عالم کیا ہے، نعت سے آپ کا ایمان نہیں بچے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، صرف نعت سے آپ کا ایمان نہیں بچے گا، ہے نا؟ کیا ہوا؟ صرف نعت سے آپ کا ایمان نہیں بچے گا۔ آج ٹھیک ہے ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے، لیکن کانوں تک نعت کی اہمیت تقریر نے بتائی، نعت کی اہمیت تقریر نے بتائی ہے، سوچیے، ہے نا؟ آپ کو نعت کی عظمت کا پتہ عالم نے بتایا، محدث نے بتایا ہے، اس لیے تقریر سے ایمان ملتا ہے، تقریر سے ایمان بچتا ہے، تقریر سے مسجد آباد ہوتی ہے، تقریر سے یاد رکھیے ماں باپ کی خدمت کرنے کا سلیقہ آتا ہے، تقریر سے ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ اور آج ہم کیا ہیں، جو صرف کان کو اچھا لگے، واہ 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 واہ، کہا سنیے محبت سے بولیے سبحان اللہ، میں نے کہا نہیں، ارے نہیں، میں بلواتا نہیں ہوں بھائی، لوگ کہتے ہیں نا محبت سے بولیے سبحان اللہ، تو میں کہتا ہوں نہیں، محبت سے نہیں، پریسر سے بولیے سبحان اللہ، پریسر سے۔ اچھا تو بہر کیف ان باتوں کا خیال رکھیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ اور وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو انہوں نے عرض کیا ہاں ہم نے اقرار کیا، سمجھ گیا نا، ہم نے اقرار کر لیا، یہ بات ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اعلان کیا، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے گواہ ہوں، میں آپ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد جو کوئی پھرے گا، یعنی جو وعدہ خلافی کرے گا، وہی فاسق، تو وہی فاسق خارج از اسلام۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا عتاب کہ جو میرے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھے گا اور میرے محبوب کی مدد نہیں کرے گا، تو یاد رکھیے اللہ نے کہہ دیا وہی
خارج از اسلام ہے وہی فاسق ہے۔ تو اس لیے محفل میلاد بڑی عظمت والی ہے، بڑی محبت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ سب کی اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پڑھ کر درود پاک مقدر سجا لیا، خلد بری میں جانے کا رستہ بنا لیا۔ کافر نے پڑھ لیا تو تعجب کی بات کیا، آقا نے تو کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ ہم سب اپنے مناور شہر میں رہتے ہیں، امن سکون بھائی چارے کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور محبت اور خلوص کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آقا کی بارگاہ میں کیا سلام؟ السلام علیکم۔